یہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظم کے معنی ہے ترتیب دینا یا منظم کرنا، ٹھیک ہے، ایک ترتیب سے کسی چیز کو لے کے آنا۔ اب نظم کے لفظی معنی ہے پرونا، جیسے موتی لڑی میں پرونا، ٹھیک ہے۔ ایسے اس کا کیا مطلب ہے؟ ترتیب دینا یا منظم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو لفظی معنی انہیں پرونا، جیسے موتیوں کو لڑی میں پرویا جاتا ہے یا پھولوں کا ہار جو بنایا جاتا ہے تو اس میں پرویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو نظم جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ یعنی جیسے اب برسات ہے تو برسات کی باریں، تو سارے جو اشعار ہوں گے وہ برسات کے متعلق ہوں گے، بارش کے متعلق ہوں گے، کیسے بارش برستی ہے، کیسے لوگ گزرتے ہیں، کیسے وہ سارا جو منظر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، یعنی سارے شعر آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جو ابھی میں نے وہ تفصیل سے بتایا نا، وہ یہی وہ چیز ہے۔ اب اگر آ جائے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، تو تقریباً 5 جملے آپ نظم پہ لکھ لیں اور 5 ہی جملے آپ غزل پہ لکھ لیں۔ اب غزل کا بھی مطلب آپ کو ہوتا ہے عورت سے باتیں کرنا، اور دوسری ایک چیز یہ کہ ان کے گلے سے خوف کے وقت جو آواز نکلی ہے اس کو بھی کہتے ہیں غزل، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ محدود ہوتی ہے، اس کی لامحدود ہوتی ہے نا، بہت زیادہ لکھے جا سکتے ہیں۔ اور غزل کے 5 ہو گئے، 7 ہو گئے، 9 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ردیف و قافیے کی پابندی دونوں میں ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز کہ غزل کا ہر شعر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے شعر میں اور چیز ہے جو مطلع ہے، پہلا شعر اس میں اور ہے جو مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اس میں مطلع اور مقطع دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بیت الغزل بھی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بہترین شعر ہوتا ہے اس کو بیت الغزل کہتے ہیں، غزل کا بہترین۔ ردیف و قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور ہر شعر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے پابند نظم۔ اب پابند نظم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ردیف و قافیے کی پابندی ہو، بیر اور وزن کی پابندی ہو۔ اس نظم میں وزن اور بیر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بسا اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے، یہ نظم کی ہے۔ اور جو آزاد نظم ہوتی ہے وہ جو ہے ردیف و قافیے کی پابندی بھی اس میں نہیں ہوتی اور وزن اور بیر کا بھی کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا، جو پابند نظم ہوتی ہے۔ اور نظم کی بہت سی اقسام ہیں، آزاد نظم، پابند نظم، نظم معرہ ہو گیا، طویل نظم، یہ جو ہے ساری نظم کی اقسام ہیں۔ تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ بھی میرے خیال میں کسی پیپر میں آیا ہوا ہے۔